احسان بٹالوی کا شمار پاکستان کے بڑے سرمایہ کاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ماہر معیشت دان بھی ہیں، جذبہ حب الوطنی رکھتے ہیں۔ وہ طویل عرصہ پاکستان کے باہر بھی موجود رہے، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں، بیرون ممالک بھی ان کے بزنس ہیں، ان کے کاروبار ہیں۔ وہ 90 کی دہائی کا ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں پاکستان کی خدمت کرنے والے پاکستانی کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ پاکستان کو نوچنے والے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے، پاکستان کی معیشت میں بارود بھر دینے والے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ احسان بٹالوی بتا رہے تھے کہ ان کو بیرون ملک ایک پاکستانی ملا۔ وہ کہتا کہ میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال و دولت دیا ہے، میرے جو کاروبار میں اضافہ کیا ہے، وہ اربوں ڈالر میں ہے، تو یہ پاکستان کی وجہ ہی سے ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو میں آج انڈین ساہوکاروں کے برتن مانج رہا ہوتا یا کہیں کوئی کلرکی کر رہا ہوتا۔ بہرحال میں اتنا بڑا سرمایہ کار نہ ہوتا۔ تو میں ان کے جذبہ حب الوطنی سے متاثر ہوا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو پاکستان کے قرضے اتارنے کی ترغیب دی جائے، اس پہ آمادہ کیا جائے۔ میں نے ان سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنی شہرت دی ہے، تو آپ پاکستان کے لیے اس کا کچھ استعمال کر لیں۔ وہ تو پہلے ہی آمادہ تھا، وہ تو پہلے ہی مائل تھا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں نے اسے بتایا کہ پاکستان آج قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت ہمیشہ سے قرضوں میں جکڑی رہی ہے۔ گو ان دنوں آج کی طرح قرضے نہیں تھے، لیکن قرضے بہرحال تھے جن کا سود اور ان کی اصل ادائیگی بھی حکومتوں کو کرنی پڑتی تھی۔ تو ان دنوں پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جو خود بھی ایک بڑے محب وطن سمجھے جاتے ہیں، پاکستان کی خدمت کے دعوے دار ہیں۔ وہ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ آج کل بہت سی بے ضابطگیوں، کرپشن کی وجہ سے جیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے بہت سے مثبت پہلو ہمارے سامنے ہیں، لیکن منفی پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں ان سرمایہ کار کو پاکستان لے آیا، یہاں وزیر اعظم سے ملاقات کا اہتمام کیا، ان کو مدعا بیان کیا کہ وہ بندہ کیوں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو باقی تفصیل کہا کہ ملاقات کے دوران بتا دی جائے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں مری میں قیام پذیر تھے، انہوں نے وہیں ہم دونوں کو بلا لیا، تو ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں وہ سرمایہ کار کا میں نے تعارف کروایا، اور اس نے بھی کہا کہ میں پاکستان کے تمام قرضے اتارنا چاہتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان کے جذبہ حب الوطنی کی تعریف کی، بڑا خیر مقدم کیا، اس کو خوش آئند قرار دیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے بتایا، قرضوں کی تفصیل بتائی کہ اس وقت ان ملک کے اوپر کتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، فی کس قرضہ کتنا ہے۔ ہر آدمی کے اوپر ان دنوں ہزاروں میں قرضہ تھا، لیکن آج تو 1,20,000 سے زائد قرضہ ہر پاکستان کے اوپر بن گیا ہے، اور اس میں پاکستان کے بچوں کو بھی قرضے میں جکڑنے کے ذمہ دار ہمارے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے پاکستانی وسائل کو بے دردی سے لوٹا، بے رحمی سے لوٹا، معیشت کو کنگال کر دیا، دیوالیہ کر دیا۔ بہرحال آج صورتحال کچھ بہتر نظر آ رہی ہے۔ احسان بٹالوی بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کے جذبہ حب الوطنی کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ پاکستان کے قرضے اتار رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے جو ادائیگی کرنی ہے ان میں سے ہمیں کیا ملے گا۔ یہ باتیں سن کے احسان بٹالوی کے بقول وہ ششدر رہ گئے۔ جو پاکستانی سرمایہ کار ان کے ساتھ آیا تھا وہ بھی حیران اور پریشان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے الوداعی سلام کہا اور وہاں سے نکل آئے۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔